کبھی کبھی آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت وہی لوگ کھڑی کرتے ہیں جو آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ ایک کی جگہ دو ہوں تو پھر مصیبت بھی ڈبل ہی جاتی ہے۔ مسکان کے ساتھ بھی ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کو برباد کرنے والے دو ایسے مرد تھے جو دونوں اس سے محبت کرتے تھے۔ مسکان اپنے نام کی طرح نر روشنی جیسی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی دلکشی تھی جو دیکھنے والوں کو لمحوں کے لیے خاموش کر دیتی تھی۔ باریک نین نقش، شفاف پیشانی، لمبی پلکیں، سراہی دار گردن، دودھ جیسی رنگت، کمر تک پھیلے سیاہ بال۔ جب وہ صحن میں چلتی تو لگتا ہے جیسے ہوا اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو دادی نے اسے گود میں اٹھا کر کہا تھا، اگر اللہ بیٹی دے تو مسکان جیسی دے۔ خالہ نے مسکرا کر کہا تھا، ایسی بیٹی ہو تو بیٹی ہونے کا دکھ بھی ختم ہو جائے۔ گھر میں ہر طرف تعریف تھی، دعائیں تھی، روشنی تھی۔ مسکان اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا نور تھی، مگر اس نور کے گرد حدیں بھی تھی، دیواریں بھی تھی۔ بچپن سے ہی وہ کتابوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں حیاتیات کی تصویریں لگی ہوتی تھی، انسانی ڈھانچے کے چارٹ رکھے ہوتے تھے۔ سفید کوٹ کا خواب اس کی آنکھوں میں پلتا رہتا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہتی، ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ماں پیچھے سے آواز دیتی، ڈاکٹر بن جانا مگر گھر کی عزت سب سے پہلے ہے۔ باپ اخبار تہ کر کے کہتے ہیں، پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے، نوکری کی بات نہ کرنا۔ گاؤں کا ماحول پرانا تھا، روایتوں میں جھگڑا ہوا، کچی سڑکیں، اونچی حویلیاں، دور تک پھیلے کھیت۔ شام کے وقت چوپال میں بیٹھے مرد حضرات فیصلے ہوتے جہاں نام، عزت، طاقت سب ایک لفظ میں سمٹ جاتے۔ سردار مسکان جانتی تھی کہ اس گاؤں میں قانون کتابوں میں ہوگا، زمین پر نہیں۔ یہاں فیصلے عدالتوں میں کم، چوپال میں زیادہ ہوتے تھے۔ مسکان نے MBBS مکمل کیا۔ اس دن جب اس نے ڈگری ہاتھ میں لی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے باپ سے کہا، بابا میں نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ باپ نے دھیرے سے جواب دیا، فخر ہے ہمیں تم پر، مگر یاد رکھو ہماری بیٹی گھر سنبھالنے کی سپتان نہیں۔ مسکان نے ہمت کر کے کہا، ہاؤس جاب کر لوں تو علم مکمل ہو جائے گا۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، ہاؤس جاب وہ کرتے ہیں جنہوں نے نوکری کرنی ہے۔ باپ نے بات ہی ختم کر دی، بحث نہ کرو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ خواب اس کے ہاتھ میں تھا مگر وہ اس خواب کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو چھت پر کھڑی آسمان دیکھتی اور خود سے کہتی، شادی کے بعد شاید سب بدل جائے۔ اسے یقین تھا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کی محنت سمجھے گا، جو اسے آگے بڑھنے دے گا۔ ایک دن دوپہر کے وقت صحن میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ماں کے چہرے پر فکر تھی، باپ کی پیشانی پر بل تھے۔ مسکان اندر آئی تو ماں نے آہستہ سے کہا، رشتہ آیا ہے۔ مسکان نے سادہ سا سوال کیا، کون؟ باپ نے ایک گہری سانس لی، سردار ہاشم کا بیٹا۔ چند لمحوں کے لیے فضا ساکت ہو گئی۔ سردار ہاشم گاؤں کا سب سے طاقتور شخص، اس کی حویلی سب سے اونچی، اس کے دروازے سب سے بڑے، اس کی بات سب سے آخری۔ اس کے بیٹے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کم بولتا ہے، سخت مزاج ہے، حکم دینے کا عادی ہے۔ ماں نے دبے لفظوں میں کہا، انہوں نے رشتہ نہیں بھیجا، حکم بھیجا ہے۔ باپ نے تلخی سے کہا، انکار کریں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ مسکان کی آواز کانپی، کیا مجھے اٹھا کر لے جائیں گے؟ کیا اتنی اندھیر نگری ہے، یہاں پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے آنکھیں جھکا لی۔ باپ نے دھیمی مگر کڑی آواز میں کہا، یہ اندھیر نگری ہی ہے بیٹی، یہ قانون بکتا ہے، قانون بنا دیا ہے، قانون کے رکھوالے ہر طرف پھر رہے ہیں، لیکن وہ قانون کے رکھوالے تو فوراً بک جاتے ہیں، اور سردار سسٹم میں کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قبائلی مسئلہ ہے تو پھر ہم ان سے کیا لینے دینا، تو پھر یہی سمجھو کہ اندھیر نگری ہے، کوئی کام کا ہے۔ مسکان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، تو ہم بھی اسی اندھیر کا حصہ ہے نا؟ باپ نے اسے گھورا، زبان سنبھالو۔ وہ بولی، آپ نے پڑھنے دیا، احسان کیا، جینے کا حق نہیں دیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں بابا کہ اگر آپ مجھے پڑھنے نہ دے تو شاید زیادہ بڑا دکھ نہ ہوتا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتی کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں دیا تو ڈاکٹر کیا بنا، لیکن پریکٹس نہیں کر سکتی۔ یہ تو سب سے بڑا ٹارچر ہے۔ جب آپ لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ ماں نے سختی سے کہا،
ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مسکان نے آہستہ سے کہا، مگر میرے خواب کے دوست بھی نہیں۔ شام کو باپ حویلی سے مل کر لوٹے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا کہا انہوں نے؟ باپ نے مختصر جواب دیا، تیاری کرو۔ مسکان دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر کہا، میری رضا پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کسی نے؟ باپ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہم کمزور ہیں۔ مسکان نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، کمزوری بھی ایک انتخاب ہوتی ہے۔ رات گہری تھی، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مسکان بستر پر بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سفید کوٹ تھا، اسپتال کے کوریڈور تھے، مریضوں کی قطار تھی۔ پھر اچانک سب دھندلا گیا۔ اسے خود سے سرگوشی کی، کیا میری سانس بھی اجازت سے چلے گی؟ دوسری طرف حویلی میں سردار اپنے بیٹے ہاشم سے کہہ رہا تھا، وہ لڑکی پورے گاؤں کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، اور کہنے کو ڈاکٹر بھی ہے۔ ہم نے اس سے کوئی کام نہیں کروانا، لیکن کہنے کے لیے اچھا ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اگر ہمارے در کی ہوگی تو ہمارے اصول مانے گی۔ بیٹے نے مختصر کہا، جی۔ ہاشم بھی بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، ظاہر ہے خوبصورتی اس کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اس کا باپ بھی 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی تھا، اور ماں بھی ایک لمبے قد والی خوبصورت عورت تھی، تو پھر وہ کیسے خوبصورت نہیں ہوتا؟ سردار نے ہنکار پڑا، کل جواب پیش دو۔ صبح جب سورج نکلا تو گاؤں کی فضا ویسی ہی تھی، مگر مسکان کے اندر سب بدل چکا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، بیٹی حوصلہ رکھو۔ مسکان نے حالی نظروں سے کہا، حوصلہ خواب سے بڑا نہیں ہوتا۔ ماں نے نرم ہونے کی کوشش کی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسکان نے آہستہ سے کہا، کچھ چیزیں وقت نہیں بدلتا، صرف دل کو عادی بنا دیتا ہے۔ ذہن میں تیاریوں کی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی، مگر مسکان کے اندر ایک جنگ تھی، خاموش مگر شدید۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اسے زبردستی شادی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گاؤں میں آواز اٹھانا آسان نہیں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک ضد زندہ تھی، ایک امید کہ شاید کہانی بھی مکمل نہیں ہوئی، شاید اس کے حصے کا فیصلہ بھی باقی ہے۔ مسکان کے ساتھ جن لڑکیوں نے MBBS مکمل کیا تھا، سب ہاؤس جاب کر رہی تھی، سفید کوٹ پہن کر وارڈ میں گھومتی تھی، مریضوں کی فائل سنبھالتی تھی، ایمرجنسی میں دوڑتی تھی۔ مسکان کے دل میں خالی پن اترتا چلا جا رہا تھا۔ اور آج اس کا کالج کا سینئر تھا، 2 سال بڑا، سنجیدہ مزاج، مضبوط لہجے والا۔ وہ ہاؤس جاب مکمل کر چکا تھا، سرجن کے طور پر اسپتال میں تعینات تھا۔ اس اسپتال میں سرجن کی خاص اہمیت تھی، اس لیے اس کا مقام بھی نمایاں تھا۔ مسکان کبھی کبھار خاموشی سے اسپتال چلی جاتی، وہاں کی اجازت سے وارڈ میں چکر لگا لیتی، مریضوں کو دیکھ لیتی، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی آ جاتی، جیسے وہ زندہ ہو گئی ہو۔ عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس کے لیے دروازے کھل جاتے تھے۔ ایک دن وحش نے اسے کوریڈور میں رکتے دیکھا تو پھر اداس ہوا۔ مسکان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وحش نے فائل بند کی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، گھر والے نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ وحش نے سیدھا کہا، ہمت کرو۔ مسکان نے نظریں جھکا لی، ساری دنیا سے لڑا جا سکتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ وحش نے قدرے سختی سے کہا، خواب کا بھی حق ہوتا ہے۔ مسکان کی آواز بھاری ہوگی، میں ایک روتی بیٹی ہوں، انہوں نے سب خواہشیں پوری کی ہیں، میں ان سے جنگ نہیں کر سکتی۔ وحش نے کچھ لمحے سے دیکھا، تم اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہو۔ وہ بولی، شاید یہ میری قسمت ہے۔ وہ کبھی اسے گھر کے رشتے کا ذکر نہ کر سکے۔ اس کے اندر ایک راز تھا جو کہ بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ اسپتال میں چند گھنٹے گزار کر وہ سکون لے آتی، اور واپس کرا کر سب کچھ پھر باری ہو جاتا۔ اس کے پرانے ساتھی سفید کوٹ میں فخر سے چلتے، اور وہ ان کے بیچ کھڑی خود کو ادھورا محسوس کرتی۔ اسے لگتا جیسے اس نے اپنی محنت کنویں میں ڈال دی ہو۔ ایک دن وہ گھر لیٹی تو ماں باپ کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے، وہ صحن پہ بیٹھے تھے، فضا میں تناؤ تھا۔ مسکان نے قریب آ کر کہا، کیا ہوا ہے؟ ماں نے سیدھا جواب دیا، وہ لوگ تاریخ پوچھ رہے ہیں، باپ نے کہا ہے
کہہ رہے کہ دل طے کریں ہم اگر شادی کی تاریخ پکی کریں گے۔ مسکان کے لہجے میں کرواہٹ تھی۔ یہ کیسی زبردستی ہے بھئی؟ وہاں نے سمجھانے کی اسے کوشش کی۔ ہم نے پتہ کیا ہے، سردار ہاشم اچھا انسان ہے۔ باپ نے تائید کی۔ اس کا پولیس ریکارڈ صاف ہے۔ مسکان کے چہرے پر تلخی ابھر آئی۔ اچھا انسان صرف وہ ہوتا ہے جس کا پولیس ریکارڈ صاف ہو؟ وہ رکی اور پھر وہ بولی، اچھے انسان کے معیار کیا ہے؟ باپ نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی حد میں رہو۔ مسکان نے ایک گہری سانس دی۔ گھر میں وہ کیسا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ماں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مسکان نے دھیرے سے کہا، لوگ سچ نہیں جانتے۔ باپ نے بات ختم کر دی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کہا کہہ دی ہے۔ یہ سن کر مسکان کے اندر جیسے سب سن ہو گیا۔ اسے اپنی دادی کی بات یاد آئی۔ وہ کہتی تھی جب تو پیدا ہوئی تھی تیرے باپ نے بیٹے کی خواہش میں شور مچایا تھا۔ آج اسے وہ جملہ سچ لگنے لگا۔ اسے دل میں سوچا کہ شاید اسے کبھی مکمل قبول نہیں کیا گیا۔ چند دن بعد سردار کے گھر سے لوگ آئے، بڑے اہتمام کے ساتھ قیمتی کپڑے، تحائف، مٹھائی کے ڈبے۔ ان کا انداز نرم تھا، باتیں شائستہ تھی۔ وہ یوں پیش آ رہے تھے جیسے سب کچھ رضامندی سے ہو رہا ہو۔ سردار ہاشم بھی ساتھ تھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ہم چاہتے ہیں جلدی نکاح ہو جائے۔ باپ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بہتر۔ سردار ہاشم نے مسکان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسکان نے نظریں جھکا کر کہا، میرے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے 10 دن بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ پھر سردار نے کہا، تمام تقریب ہماری حویلی میں ہوں گی۔ باپ کے چہرے پر حیرت اور خوشی ملی جلی تھی۔ سردار نے مزید کہا، اب ہم رشتہ دار ہیں، آپ کے کاروبار میں سرمایہ کاری بھی کریں گے۔ باپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ مسکان ایک کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا سودا ہو رہا۔ نرم الفاظ کے پردے میں ایک فیصلہ ثبت ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد وہ اس حویلی کا حصہ بن جائے گی، جہاں شاید اس کی سانس بھی اجازت سے چلے گی۔ رات کو کمرے میں آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی سفید کوٹ یاد آیا، تو آپریشن تھیٹر کی روشنی یاد آئی، اور وہاں کی آواز گونجی، تم اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، کہ میں واقعی ہار مان رہی ہوں۔ باہر ذہن میں شادی کی تیاریوں کی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ اندر اس کے دل میں خاموش طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اب اسے سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ تاریخ مقرر تھی، فیصلہ سب تھا، راستہ بند تھا، یا شاید ابھی مکمل بند نہیں ہوا تھا۔ یہ بات مسکان خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی گھر میں خاموشی تھی، جیسے خوشی کے نام پر ایک سنجیدہ رسم ادا کی جا رہی ہو۔ مسکان کو تیار ہو کر سیدھا پھولر سے حویلی جانا تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو اسے یوں لگا جیسے دہلیز پار کرتے رخصتی ہو گئی ہو، کیونکہ واپسی کا کوئی مرحلہ باقی نہ تھا۔ بڑا سا پارلر روشنیوں سے بھرا تھا اور اسے خصوصی کمرے میں بٹھایا گیا۔ پارلر والی مسکراتی ہوئی بولی، آپ ہماری اسپیشل کلائنٹ ہے، پہلے کھانا کھا لیں، وقت بہت ہو گیا۔ مسکان نے دھیرے سے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ عورت پھر بولی، بات میں دیر ہو جائے گی۔ مسکان نے خالی نظروں سے جواب دیا، میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار کب کھانا کھایا تھا۔ ٹینشن میں اس کی بھوک مر جاتی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کے چہرے پر برش پھیرتی رہی، بال سنوارے کے زیور پہنایا گیا۔ جب آئینہ اس کے سامنے کھینچ گیا تو وہ واقعی دلہن لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ جوڑا، جل ملاتے زیور، وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ وہاں سے سیدھا حویلی لے جایا گیا۔ حویلی چراغوں سے سجی تھی، دروازے پر پھولوں کی مالائیں، آنگن میں کمکمے، دیواروں پر سنہری کپڑا، ہر طرف شور، روشنی، مہمانوں کی بھیڑ۔ اسے پہلے اپنے کمرے میں بٹھایا گیا، پھر اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار ہاشم آیا اور شیروانی میں مرکوز تھا، قد لمبا، چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں روب۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس دن مسکان کے دل میں ہلکی سی امید جاگی، شاید یہ اتنا برا نہ ہو۔ اسے دل میں سوچا، شاید یہ بدلتے وقت کا سردار ہو، شاید میرے خواب کو سمجھ لے۔ اسی امید کے ساتھ اس نے نکاح کے الفاظ سنے، قبول کیا، نکاح مکمل ہوا، مبارکبادوں کا شور اٹھا، لوگ بیٹھے، کھانا لگنے لگا۔ اچانک مسکان کو متلی محسوس ہوئی۔
اس کی ساس پاس بیٹھی تھی. اس نے جھک کر پوچھا, دلہن رانی کیا ہوا ہے؟ مسکان نے آہستہ سے کہا, پتہ نہیں. چند میں گزرے پھر اسے دوبارہ الٹی آئی, سر گھومنے لگا. وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی. اسٹیج کے نچلے مہمان مصروف تھے, کسی کو خبر نہیں تھی. ڈاکٹر وہاں تقریب میں بھی آیا تھا. مسکان کی ایک دوست بھی آئی تھی, مگر وہ دور تھی. سردار ہاشم ادھر ادھر مہمانوں سے مل رہا تھا. اسٹیج پر آ کر اس کے ساتھ نہ بیٹھا, شاید اپنی حیثیت کے غرور میں سانس اٹھ کر گئی تھی. پھر ایک ممر خاتون کے ساتھ واپس آئی. دونوں قریب آ کر بیٹھ کے اسے روئے. مسکان کو پھر الٹی آئی. ممر خاتون نے تیز آواز میں کہا, یہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے. چند لمحوں میں شور پھیل گیا. ساس نے اونچی آواز میں کہا, ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. وہ عورت بولی, ہم تک بات پہنچی تھی, یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. ساس نے زہر بھرے لہجے میں کہا, اتنی خوبصورت لڑکی ہو تو کوئی نہ کوئی چکر تو ہوتا ہی ہے. مسکان کی ماں اسٹیج کے قریب آئی. اس کی آواز میں تلخی تھی, ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے, سوچ سمجھ کر بات کرے. ساس چیخ اٹھی, ہم نے سب معلوم کر لیا ہے, یہ داغدار ہے. شور بڑھتا گیا. بات سردار ہاشم تک پہنچی. وہ آ گیا, کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ماں نے زور سے کہا, یہ لڑکی ماں بننے والی ہے. ہاشم نے سخت لہجے میں پوچھا, آپ کو کیسے پتا؟ ماں نے کہا, پتہ چل ہی جاتا ہے. مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. دیکھا تھا شروع سے وہ چپ بیٹھی تھی. لگتا ہے دل میں کوئی اور تھا. سردار نے کسی کی چھوڑی عورت سے شادی کر لی ہے. وہ تو کسی کی جھوٹی پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتا تھا, اب تو اترن استعمال کرے گا. یہ وہی لوگ تھے جو کبھی نہ کبھی ہاشم کے ظلم کا شکار ہوئے تھے. آج بظاہر مہمان تھے, مگر دلوں میں حسد تھا جو اب الفاظ بن کر نکل رہا تھا. اس کان کو سر جھکا ہوا دیکھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ بمشکل بولی, میں بے قصور ہوں. اس کی آواز شور میں دب گئی. باپ آگے بڑھے, یہ الزام جھوٹ ہے. کسی نے بھر کر طنز کیا, پھر طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ ڈاکٹر وہاج بھی آگے آیا. اس نے سنجیدگی سے کہا, الٹی ہونا صرف ایک وجہ سے نہیں ہوتا ہے. ساس نے اسے گورا, آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ وہاج نے کہا, میں ایک ڈاکٹر ہوں. مجمع میں ایک اور آواز اٹھی, ڈاکٹر بھی لگتا ہے ساتھ ملا ہوا ہے. بات حق کی طرف پھیل گئی. مسکان کی ماں روتی رہی, ہماری بیٹی پاک ہے, یقین کرے. باپ بار بار کہتا رہا, یہ ایک بہتان ہے, مگر الزام ایک بار لگ جائے تو صفائی کمزور پڑ جاتی ہے. لوگ باتیں بنا رہے تھے, چہروں پر تجسس تھا, آنکھوں میں تماشا. سردار ہاشم اسٹیج کے بیچ کھڑا تھا. اس کے چہرے پر سختی تھی, غرور ٹوٹنے کی سی کیفیت تھی. وہ مسکان کو دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو. مسکان کو لگا زمین کھل جائے, وہ اس میں اتر جائے. چند لمحے پہلے جو خواب اس نے دل میں بسایا تھا وہ ٹوٹ کر بکھر گیا. حویلی کی روشنی اب اسے چپ رہی تھی. شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا. وہ دھیرے سے بولی, مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے. مگر اب کوئی سننے کو تیار نہ تھا. بات نکل چکی تھی, بڑھ چکی تھی, اور اس کے ساتھ مسکان کی عزت بھی مجمع کے بیچ سوال بن کر کھڑی تھی. ہاشم ارادے کا پکا انپرست مزاج رکھنے والا آدمی تھا. اسٹیج کے قریب کھڑا سب سن رہا تھا. ہر جملہ اس کے کان میں تیر کی طرح لگ رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جب وہ مسکان کو دیکھتا. اس کی نگاہ میں شک, غصہ, زخمی غرور سب اکٹھا نظر آتا, جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے. مجمع میں سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی. ہر طرف چہروں پر تماشا تھا. اچانک وہ عورت آگے بڑھی جس کی بیٹی کے رشتے کو ہاشم نے کبھی ٹھکرا دیا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سی فتح تھی. اسے اونچی آواز میں کہا, لے جاؤ استعمال شدہ لڑکی کو اپنے ساتھ, یہ لکھی تھی تمہارے نصیب میں. چند لوگ ہنسے جنہوں نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ عورت رکی نہیں. ہمیں بددعا دی تھی کہ تمہیں اچھی لڑکی نہیں ملے گی, تم نے میری بیٹی کو ٹھکرایا تھا نا. یہ جملے ہاشم کے غرور پر ہتھوڑے کی طرح پڑے. اس کے ذہن میں وہ دن گھوم گیا جب اس نے اسی عورت کے گھر جا کر انکار کیا تھا. وہ آج کی شادی کو اپنی جیت سمجھ رہا تھا. وہ اپنی طاقت کا اظہار سمجھ رہا تھا, مگر اب وہی مجمع اس پر ہنس رہا تھا. کسی نے پیچھے سے کہا, سردار کی قسمت دیکھو. کسی اور نے بھی طنز کیا, اتنی بڑی حویلی مگر نصیب میں داغدار دلہن.
ہاشم کا خون کھولنے لگا. اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور غصے سے کانپ رہا تھا. پھر اس نے مسکان کو دیکھا. وہ صوفے پر بیٹھی کمزور نظر آ رہی تھی, آنکھیں نم, چہرہ زرد. وہ لمحہ ہاشم کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا. اس نے بلند آواز میں کہا, ہم سردار کسی کی جوٹن کو اپنے گھر نہیں رکھتے. فضا ساکت ہو گئی, سب کی نظر اس پر جم گئی. اس نے بغیر توقف کے الفاظ ادا کیے. طلاق کے الفاظ گونج اٹھے. ایک بار پھر اس نے دہرائے, پھر تیسری بار. مجمع پر جیسے بجلی گر گئی. چند لمحے پہلے جو دلہن بنی تھی وہ ایک گھنٹے کے اندر متعلقہ ہو چکی تھی. مسکان کے کانوں میں آوازیں گونجتی رہ گئی. اسے یوں لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو. وہ صوفے پر ڈھلک گئی جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو. ماں چیخ اٹھی. باپ کے چہرے پر ہوش اٹھ گئے. رسوائی کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گرا. لوگ باتیں کر رہے تھے, شادی والے دن طلاق, ایسا کبھی نہیں دیکھا, اب کون کرے گا اس سے شادی. اسی لمحے آواز آگے بڑھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. اسے وہاں سے آواز میں کہا, میں اس کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا. چند لوگ ہنس پڑے. اب یہ ہیرو بنے گا, کسی نے کہا ہے. بدنام لڑکی سے کون نکاح کرتا ہے؟ وحاش نے مضبوط لہجے میں کہا, میں نکاح کروں گا. مولوی صاحب قریب ہی موجود تھے. انہیں بلایا گیا. انہوں نے صورتحال سمجھی اور پھر کہا, طلاق کے بعد عدت ضروری ہوتی ہے. وحاش نے کہا, یہ ہنگامی حالت ہے, اس کی عزت داؤ پر ہے. مولوی صاحب نے توقف کیا. اگر فوری تحفظ درکار ہو تو نکاح ہو سکتا ہے. مجمع کا آدھا حصہ جا چکا تھا. آدھا تماشا دیکھنے کو کھڑا تھا. سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی. یہ اسی ڈاکٹر کا بچہ ہے, اسی لیے جلدی نکاح کر رہا ہے, ورنہ کوئی ایسے کھڑے کھڑے نکاح نہیں کرتا. یہ بات ہاشم کے کانوں تک پہنچی. اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا. اس کے دل میں شک جگہ بنا گئی تھی. شاید واقعی اسی کا معاملہ تھا. وہ سوچنے لگا. ادھر مولوی نے نکاح کے الفاظ پڑھائے. وحاش نے قبول کیا. مسکان نیم بے ہوشی میں تھی. اس کے والد نے کپکپاتی آواز میں اجازت دی. نکاح مکمل ہوا. چند گواہ باقی رہ گئے. لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے. روشنیوں والی اویلی اب اجڑی ہوئی لگ رہی تھی. مسکان بے ہوش ہو گئی. وحاش نے اسے سنبھالا, بازو میں اٹھایا, اور اس کی ماں روتی رہی. بابا بے بس کھڑا رہا. وحاش نے جلدی سے کہا, اب فوراً یہاں سے چلے جائیے. باپ نے پریشانی سے پوچھا, تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وحاش نے جواب دیا, ہسپتال. باپ نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا, لوکیشن کسی کو مت دینا, یہ لوگ خطرناک ہے. وحاش نے سر اس بات میں ہرایا. آپ بھی گھر مت جائے, کہیں اور چلے جائیے. ماں نے روتے ہوئے مسکان کا ماتھا چوما. بیٹی ہمت رکھنا. وحاش نے مسکان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا. دروازہ بند کیا. انجن سٹارٹ کیا. حویلی کی روشنی پیچھے رہ گئی. سڑک سنسان تھی. رات گہری ہو چکی تھی. یہ سب کچھ چند گھنٹوں میں ہوا, مگر ہر لمحہ صدیوں جیسا محسوس ہو رہا تھا. صبح وہ دلہن بنی تھی, شام ہوتے متعلقہ, پھر دوپہر دلہن, اور اب بے ہوش مریضہ کے طور پر اسپتال جا رہی تھی. گاڑی کی رفتار تیز تھی, مگر وحاش کا ذہن اس سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہا تھا. اسے اندازہ تھا کہ یہ معاملے صرف ایک الزام نہیں, طاقت, انا, بدلے کی آگ, سب اس میں شامل ہے. ہر رات غیر معمولی تھی. ہوا میں خطرے کی بو تھی. آنے والے دن شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والے تھے. وحاش مسکان کو سیدھا اسپتال لے آیا. رات گہری ہو چکی تھی. سڑکیں خالی تھی. نجی اسپتال کی عمارت مدھم روشنی, اندر غیر معمولی خاموشی. نائٹ ڈیوٹی اس کی نہ تھی, مگر اس کے پاس اپنے کمرے کی چابی تھی. تو سیدھا سے اپنے کلینک لے گیا. وہاں کمرہ جہاں وہ روز مریض دیکھتا تھا, جہاں اس کی مزید فائلوں سے میز بڑی رہتی تھی, جہاں دیوار پر اس کی ڈگری آویزہ تھی. اس نے دروازہ بند کیا. مسکان کو بستر پر لٹایا. مسکان آدھی بے ہوش آدھی ہوش میں تھی. آنکھیں نیم بات تھی. اسے صرف اتنا یاد تھا کہ نکاح ہو چکا ہے, باقی سب دھندلا تھا. وحاش نے اس کی نبض دیکھی, بلڈ پریشر چیک کیا, پھر سنجیدہ لہجے میں کہا, ہمیں فوراً اپنے رشتے کی شروعات کرنی ہوگی. مسکان نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ وحاش نے گہری سانس لی. تم نہیں جانتی, ہاشم میرا دوست رہا ہے. وہ رکا کر بولا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری شادی اسی سے ہو رہی ہے. اس کی آواز میں ایک خفگی سی تھی. تم نے مجھے تک نہیں بتایا. مسکان کی آواز جیسے کمزور تھی. مجھے خود نہیں جانتی تھی. میں سب کچھ
अचानक हुआ। बहाज ने उसकी बात सुने बगैर कहा, मैं तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी भी करना चाहता था। वो करीब आया, मैंने ये कदम सोच समझ कर उठाया है। मुस्कान की पेशानी पर बल पड़े। कैसा कदम? बहाज का लहजा सख्त हो गया। हाशिम हमें कभी माफ नहीं करेगा। वो अब खामोश नहीं बैठेगा। उसने जोर देकर बोला, जब उसे पता लगेगा तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो तो उसके इरादे खत्म हो जाएंगे। मुस्कान की आंखों में उलझन थी। मैं मां बनने वाली हूँ, मुझे हाथ मत लगाए। वो बुड़बुड़ाई, मैं मां बनने वाली हूँ। बहाज ने साफ अल्फाज में कहा, तुम मां नहीं बनने वाली। उसने टीबी रिपोर्ट्स की तरफ इशारा किया। ये सब भूख ना लगने की वजह से था और शदीद टेंशन की वजह से भी। फिर उसने अपना जुमला मुकम्मल किया, लेकिन इसके बाद जरूर बनोगी। मुस्कान ने सर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर बहाज के जहन में सिर्फ एक ही बात थी, खतरा, अना, बदला। उसने यकीन दिलाने की कोशिश की कि हमारे तहफ्फुज़ के लिए है, कि हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा। कमरे की फिजा भारी हो गई। बाहर अस्पताल के कॉरिडोर सुनसान थे। अंदर एक ऐसा फैसला हो रहा था जिसका बोझ मुस्कान के दिल पर हमेशा रहना था। जो हुआ उसकी मर्जी के बगैर था। कमजोर थी, जहनी सदमे में थी। उसके लिए ये सब जुल्म था। वो अपने शौहर के हाथों एक और सदमा झेल रही थी। वहाज डॉक्टर था, वो जानता था कि वो हमला नहीं थी। वो जानता कि इल्जाम झूठ है। वो ये भी जानता था कि हाशिम की माँ रस्मों में झगड़ी औरत है, जो हर अलामत को बदनामी बना देती है। मगर इस सब के बावजूद उसने अपनी हिकमत अमली चुनी। उसका उनके दिल में उसकी शुक्र था, बल्कि सिर्फ टूटा हुआ इत्मीनान भी था। चंद घंटों बाद वहाज ने उसे वहां से मुंतकिल किया। उसे शहर के दूसरे हिस्से में एक फ्लैट का इंतजाम किया। गाड़ी खामोशी से सड़कों पर चलती रही। मुस्कान खिड़की से बाहर देखती रही, आंखों में खालीपन था। फ्लैट सादा था, एक बेडरूम में, एक हॉल में एक छोटा किचन। वहाज ने दरवाजा खुला, लाइट जलाई। आप हम यहाँ रहेंगे क्या? ये हमारा घर है। मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे पर बैठ गई, छाछ चेहरे पर दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वहाज जानता था वो नाराज है, मगर उसके अंदर अजीब सा इत्मीनान था। उसे लग रहा था कि उसने दुरुस्त कदम उठाया। उससे कोई माफी न मांगी। उसने फोन निकाला, मुस्कान के वालिद को कॉल की। सब ठीक है, आपकी बेटी महफूज है। दूसरी तरफ कांपती हुई आवाज आई, वो तुम दोनों को ढूंढ रहा है। वहाज ने पूरे एतमाद तहजे में कहा, हम तक नहीं पहुंच पाएगा, आप फिक्र न करें, मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम वापस आएंगे। फोन बंद हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। मुस्कान दीवार को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू ना थे, जैसे रोना भी खत्म हो चुका था। 6 घंटे पहले वो दुल्हन थी, फिर मुतलका बनी, फिर दोबारा दुल्हन। अब एक अजनबी फ्लैट में बैठी। उसके अंदर के सवाल थे, गुस्सा था, बेबसी थी। वहाज खड़ा उसे देख रहा था। उसे यकीन था कि वक्त के साथ वो सब समझ आएगी। उसे लगता था कि उसने उसे बचा लिया है। उसे अंदाजा नहीं था कि बाज़ औक़ात बचाने के नाम पर किया गया फैसला भी जख्म बन जाता है। रात लंबी थी, शहर सो रहा था, मगर इन दोनों की जिंदगियों में एक नया बाब शुरू हो चुका था। ऐसा बाब जिसकी बुनियाद खौफ पर थी, जिद पर थी, अना पर थी, और जिसका अंजाम अभी धुंध में छुपा था। उसका उसी फ्लैट में रह रही थी। दोनों जैसे जमीन से गायब हो गए थे। ना कोई मुलाजिम, ना कोई जानने वाला। दरवाजा कम खुलता, पर्दे ज्यादातर गिरे रहते। सुबह वो खुद उठती, नाश्ता बनाती, बर्तन धोती, कपड़े सुखाती, खामोशी उसका पीछा करती रहती। वहां अस्पताल के चंद जरूरी काम निपटाकर वापस आता। ज्यादा वक्त उसी के पास गुजारता, दवाएं लाता, फल लाता। मगर उनके दरमियान 15 दिन से लफ्जों की दीवार खड़ी थी। रात होती तो मुस्कान चुपचाप सोफे पर लेट जाती। बेडरूम खाली रहता। वहां समझता कि कुछ कहता रहा था, उसे वक्त देना चाहता था, या शायद खुद भी सामना करने से बच रहा था। सोफा तंग था, जगह कम थी, मगर मुस्कान की जिद नहीं सोती थी। एक रात खामोशी में अचानक तक की आवाज आई। मुस्कान नींद में करवट बदलते जमीन पर गिर गई। वहां चौंक कर उठा, जल्दी से हॉल में आया। क्या हुआ, ठीक हो तुम? उसे उठाने के लिए आगे बढ़, मगर मुस्कान एकदम चीखती। 15 दिन की खामोशी एक ही सांस में निकल आई। मुझे हाथ ना लगाए, तेज आवाज से बोली। मुझे ठीक करने का आपके पास एक ही तरीका है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर मैं कहूँ
کہ میرے پاؤں میں درد ہے تو آپ وہی کریں گے، اگر میں کہوں سر میں درد ہے تو آپ وہی کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے ہر مسئلے کا حل یہی ہے نا کہ زبردستی شادی کرو پھر جسمانی تعلق بنا لو؟ کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ آج چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اسے نگاہیں جھکا لی۔ شاید اس سب کی ضرورت نہیں تھی، شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے جو کچھ کیا صرف تمہارے لیے کیا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری قسمت ہی خراب ہے، ماں باپ دشمن جیسے ملے، دوست دشمن نکلے، شوہر بھی دشمن ہے۔ آج نے فوراً کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اب سخت ہو گیا تھا۔ لوگ تمہاری شادی اس سردار کے بیٹے کے ساتھ کروا دیتے تو تم ہر دن اپنی زندگی کو کوستی۔ وہ قریب آ کر بولا، میں اسے جانتا ہوں، کبھی وہ میرا دوست تھا، ابھی میں نے تعلق ختم کر دیا جب اس کی حرکتوں کا مجھے پتا چلا تھا۔ مسکان خاموش سنتی رہی۔ آج بولتا گیا، تم روز ہسپتال آتی تھی، میں تمہارا دوست تھا نا، ایک بار بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ میں اسی وقت تمہیں بچانے کی پوری کوشش کرتا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مسکان نے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ میری زندگی کی ہیرو نہیں تھے کہ میں مدد مانگتی۔ وہ جملہ سیدھا اس کے غرور پر لگا۔ وہ 2 پل اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اب میں تمہاری زندگی کا ہیرو ہوں، اب مدد بھی مجھ سے مانگتی ہوگی؟ لڑنا ہے تو میرے ساتھ لڑنا ہوگا، رہنا ہے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی سمجھ لو اتنا بہتر ہے۔ وہ رکا، پھر آہستہ مگر یقین سے بولا، ایک دن تم سمجھو گی کہ ہاشم کا طلاق دینا تم پر احسان تھا، تم شیر کے منہ سے واپس آئی ہو، اگر وہ تمہیں لے جاتا تو کیا کرتا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ مسکان زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چند لمحے کچھ نہ بولی اور پھر دھیرے سے کہا، آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا میرے ساتھ۔ یہ جملہ نرم تھا مگر اس میں ٹوٹا ہوا اعتماد چھپا تھا۔ وہ آج کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہال میں تنہائی رہ گئی۔ مسکان آہستہ سے اٹھ کر وہاں دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا خلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون دشمن ہے، کون خیر خواہ، کون ظالم، کون محافظ۔ اسے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مرضی، اس کی آواز، اس کی خواہش سب کہیں کھو گئی ہے۔ دوسری طرف بالکنی میں کھڑا وہاں اندھیرے کو دکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ صحیح سے، مگر پہلی بار اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید نیت کا درست ہونا طریقے کو درست نہیں بنا دیتا۔ رات گہری تھی، دونوں الگ الگ کھڑے تھے مگر ان کے بیچ فاصلہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ فلیٹ میں دن گزرتے جا رہے تھے مگر ان کے درمیان لفظ مر چکے تھے۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے مگر 2 الگ دنیاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں صبح نکلتا، شام لوٹتا، ضروری بات بھی اشاروں میں ہوتی۔ مسکان اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی اور دل میں بوجھ تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزرا، پھر ایک دن رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی کاغذ کو دیکھتی رہی، انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ آج نے سب سنا تو اسے لگا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، سکون بھی تھا۔ اسے دھیرے سے کہا، اللہ نے ہمیں ایک وجہ دے دی جینے کی۔ مسکان نے کوئی جواب نہ دیا، صرف پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی، جیسے یہ خبر خوشی نہیں بلکہ ایک نیا سوال ہو۔ اسی شام باز نے ایک اور فیصلہ کیا۔ یہ خبر گاؤں تک پہنچا دی گئی۔ یہ پیغام خاص طور پر وہاں تک گیا کہ جہاں ہاشم کے کانوں میں پڑنا ضروری تھا، تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی ملال باقی تو ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہاشم تک یہ بات پہنچی تو مسکان ماں بننے والی تو اس کے اندر کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسے خاموشی اختیار کر لی، جیسے کوئی باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ مگر مسکان کے دل میں نیا طوفان اٹھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی دیر تک خود کو دیکھتے رہی۔ اس کے ذہن میں وہی الزام گونج رہا تھا، لوگ یہی کہیں گے کہ بچہ پہلے سے تھا، لوگ کہیں گے ڈاکٹر کا تھا، اب شادی ہوئی تو سچ ثابت ہو گیا۔ اسے لگا جیسے ہر حال میں وہ قصوروار ہے۔ شام کو وہ آج باہر سے کھانا لے گیا۔ وہ جانتا تھا یہاں شاید وہ آج تھوڑا مسکراتے۔ اس نے ٹیبل پر ڈبے رکھے اور آہستہ سے کہا، آج میں تمہاری پسند کا کھانا لایا ہوں۔ مسکان نے سرد نظروں سے دیکھا، پھر اچانک بول اٹھی، اپنے جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ آج رک گیا، کیا مطلب؟ وہ تیز جیسن بولی، لوگ کہتے تھے میں اسی ڈاکٹر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب شادی بھی ہوگی، بچہ بھی آ رہا ہے۔
سب کو لگے گا وہی سچ تھا۔ وحاش نے گہری سانس لی۔ یہی جھوٹ ہمیں زندہ رکھے گا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہو۔ وحاش نے ایک مضبوط لہجے میں کہا، یہ جھوٹ نہیں، ڈھال ہے۔ اگر لوگ یہی مان لیں گے تو کوئی ہمیں ڈھونڈنے تک نہیں آئے گا۔ ہاشم نے جیسے پیچھے ہٹ گیا۔ مسکان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میری سچائی کی قیمت پر سب کو سکون مل رہا ہے۔ وحاش نے جواب دیا، تمہاری جان کی قیمت پر سچ کا کیا فائدہ؟ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ رات کو مسکان بیٹھ کے کونے پر لیٹی رہی۔ پہلی بار وہ صوفے پر نگین کر فاصلہ برقرار تھا۔ وحاش دوسرے کنارے پر تھا۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر دلوں کے بیچ بہت زیادہ۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہ رہی تھی، جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی۔ مسکان نے آنکھیں بند کی اور اس کے دل میں خوشی بھی تھی، خوف بھی، ملال بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچہ اس کی زندگی کی روشنی بنے گا یا ایک اور الزام۔ اسی طرح وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت سب بدل دے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خاموشی اگر لمبی ہو جائے تو رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مسکان کو دل میں سوچ اٹھتی رہی کہ ہاشم اتنا بھی برا آدمی نہیں جس نے شادی والے دن طلاق دے رہی تھی۔ معاملہ وہی ختم ہو گیا تھا۔ اب سوچتی کہ اگر وحاش نے اسپتال میں انکار کیا تو اس کے لیے ہنگامی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وحاش نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، اب اسے یہ باور کروایا کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ وہ ماں بننے والی تھی اور دل میں چھپی یہ کشمکش کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ سردار ہاشم نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ خان کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ اب وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی شادی کا مہینہ گزر گیا، وہ آج کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ گھر کے ماحول میں سکون تھا۔ آج نے اسے اپنے گھر لے آ کر تنہا کر دیا تھا۔ وہ بھی اس دنیا میں اکیلا تھا، مگر یہ اس کا اپنا گھر تھا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ آج پھر اپنی نوکری میں واپس آ گیا۔ صبح اسپتال، شام گھر، مگر دونوں کے درمیان خاموشی برقرار تھی۔ مسکان ہر بار دل میں کچھ کہنا چاہتی مگر زبان بند تھی۔ روزانہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچتی کہ یہ بچہ واقعی اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ایک دن اچانک بات بڑھ گئی۔ مسکان نے زور سے کہا، تم نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ جملہ سن کر وحاش کے دل پر دھچکا لگا۔ اسے گہری سانس لی اور آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا، ہمیشہ اسے پیار سے رکھنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے یہ سب کیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ تھی۔ مسکان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ تیز آواز میں بولی، کیا وجہ تھی؟ کب سے وجہ کا راگ الاپ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کیا وجہ تھی، مجھے بھی پتا چلے۔ یہ بچہ جو میرے پاس ہے یہ ناجائز ہے کہ میں نے تمہیں کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ آج خاموش رہا۔ مسکان نے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے اسے پکڑنے کی بجائے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو۔ مسکان نے کمپیوٹر آن کیا۔ آج نے ویڈیو پلے کی اور کہا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھو۔ مسکان آگے بڑھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ ایک سوال کے جواب کی تلاش میں تھی۔ مسکان آگے بڑھی اور کمپیوٹر کے قریب رک گئی۔ آنکھوں میں خوف اور تجسس دونوں تھے، جسے دل دھڑک رہا۔ اسے پہلا منظر دیکھا اور فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسم تھوڑا پیچھے کی طرف جھک گیا جیسے جھگڑا گیا ہو۔ وحاش نے فوراً اسے سنبھالی اور آہستہ آہستہ کہا، پوری دیکھو۔ مسکان کے ہاتھ ابھی تک کپ کپ آ رہے تھے اور وہ گھبراہٹ میں تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکی جو پاگل ہو چکی تھی، اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ آنکھیں بیس تھی، جسم کمزور اور ٹوٹا ہوا۔ یہ سب وحاش کے سپتال میں ہو رہا تھا۔ لڑکی بار بار چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہاشم سے کہو ایسا نہیں کرے، اسے کہو مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو چھوڑ دے۔ ویڈیو میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی بس جینا نہیں چاہتی تھی، ہر لمحہ موت کا سا سناٹا سامنا کر رہی تھی۔ وحاش نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ اسے اسپتال میں پڑی کوئی چیز اٹھائی اور اس کا استعمال کر لیا۔ مسکان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کر بیٹھ کے ویڈیو کے ہر منظر کو غور سے دیکھنے لگی۔ ویڈیو رک گئی تو مسکان نے زور سے پوچھا، یہ لڑکی کون تھی؟ وحاش نے دھیرے سے کہا، یہ وہی لڑکی تھی جس سے سردار ہاشم شادی کرنا چاہتا تھا۔ مسکان کے ہونٹ کانپ کے وہ چپ ہو گئی۔ وحاش نے آگے بولا، ہاشم نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا،
جب اس نے انکار کیا تو سردار ہاشمی سے وہاں سے جانے دیا، بالکل ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ لیکن وہ آدمی بڑا خطرناک ہے، اپنے دل میں باتیں رکھ لیتا ہے اور پھر بعد میں لوگوں سے بدل لیتا ہے۔ اس کے بعد سردار ہاشمی اس لڑکی کے خاندان کے لیے اور اس لڑکی کے لیے ایک بڑا برا خواب بن گیا، جہاں وہ ان کو ذلیل اور خوار کر سکتا تھا۔ اسے پوری طرح کرنے کی کوشش کی، ماں باپ پر دباؤ ڈالا، اس کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ پاگل ہو گئی۔ وہ اچھی بھلی سمجھدار اور وکیل تھی، اس کے دماغ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن حالات نے اسے تباہ کر دیا۔ ہم اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا اور اس کے بعد میں نے ہاشم سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر دیے تھے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ایک برا آدمی ہے اور نہ صرف برا ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ مسکان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بیٹھ گئی اور وحاش نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی بھی اس لڑکی کی طرح ہو۔ مسکان نے آنکھیں بند کر لی اور سانس لیتی رہی۔ وحاش نے سمجھایا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے جو اس لڑکی کا ہوا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے جو بھی کیا سب تمہاری بھلے کے لیے تھا۔ نیت درست تھی، طریقہ شاید غلط تھا، لیکن مقصد تمہاری حفاظت تھا، کیونکہ اس لڑکی نے صرف شادی سے انکار کیا تھا، لیکن تمہارے ہاتھ تو اسے پورے معاشرے کی تنقید سننے کو ملی تھی۔ کیا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا؟ وہ چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، میں نے بڑی مشکل سے تمہاری اور اپنی جان بچائی ہے۔ وحاش نے مسکان سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تو تم جو فیصلہ کرو میں قبول کروں گا۔ تو اپنے گھر واپس جانا چاہو تو جانا، لیکن بچہ اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ مسکان کے دل میں پہلی بار سکون اور خوف دونوں ملے۔ تو چپ ہو گئی، چند لمحے بیٹھ کر آنکھیں بند۔ وحاش کمرے سے باہر چلا گیا، خاموشی چھا گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی تو مسکان کچن سے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وحاش نے آ کر پوچھا، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ مسکان نے سر ہلا کر کہا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، میرا گھر ہے، تم میری شوہر ہو اور یہ میرا بچہ ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اگر مجھے معاف ہے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وحاش نے سر ہلایا اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر آج ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ دونوں ناشتہ کرتے رہے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دل میں بے چینی کے ساتھ سکون بھی تھا، پہلے دن کی طرح نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی طرح تھا۔ یہ سکون اور اعتماد کی علامت تھی۔ وحاش نے ہاتھ بڑھا اور چپکے سے مسکان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مسکان نے اپنی نظریں نیچی کر لی، مگر دل میں پہلی بار یقین محسوس کیا کہ وہ صحیح جگہ پر ہے۔ مہینوں میں حالات بدل گئے۔ مسکان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آج ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، رات کو بچے کی دیکھ بھال، دن میں اس کے کام کے لیے ہسپتال لے جانا۔ دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد بڑھ گیا۔ مسکان کی ہاؤس جاب مکمل ہوئی اور اپنے ہسپتال میں نوکری کرنے لگی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھی اور وحاش بھی ایک سینئر ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ وہ بچے کو سنبھالتے اور ایک ساتھ ہسپتال جاتے، اپنے کام کی ذمہ داری نبھاتے۔ ہر دن نئے چیلنجز لاتا، لیکن وحاش کا ساتھ ہر مشکل آسان بنا دیتا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا بولنا کھیلنا سیکھ گئے، بچے کی ہر چھوٹی ضرورت پوری کرتے۔ دونوں نے اپنے رشتے کو مضبوط بنایا، مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کے لیے وقت نکالا اور ایک ساتھ فیصلے کیے۔ مسکان کے سارے خواب پورے ہو گئے۔ ڈاکٹر بننے کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا، بیٹے کی ماں بھی بن گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وحاش کا ساتھ اس کی زندگی میں مستقل سکون اور حفاظت دے آیا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک ٹیم تھے، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ والدین بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے۔ بچے کی ہنسی، ناشتہ، ہسپتال کے کام، سب کچھ اب ایک مقصد کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ مقصد تھا خوش اور محفوظ خاندان بنانا۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، چھوٹے بچے کے ساتھ نوکری کرنا مشکل تھا، لیکن وحاش کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہر کام ممکن ہو گیا۔ مسکان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے ایک اچھا ہمسفر ملا ہے۔ وہ اجنبی نہیں بلکہ شریک حیات ہے، جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ بچے کی پرورش، اپنی نوکری، ہسپتال کی ذمہ داری، زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ آسان اسے لگنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی، ایک دوسرے کو وقت دیا، سمجھا اور سہارا بنا۔ وحاش نے کبھی نہیں چھوڑا اور مسکان نے بھی اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہر دن محبت بڑھتی گئی، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ مسکان کے دن اب ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ گزرتے، بچے کی دیکھ بھال کرتے، گھر کے کام نپٹاتے اور رات کو بچے کے ساتھ ہوتے۔ وحاش ہر قدم پر رہتا، ہمت دیتا، حفاظت کرتا، رہنمائی کرتا۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، ہر لمحہ ذمہ داری اور محنت مانگتی ہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ پایا۔
مسکان کے لیے وحاش نہ صرف شوہر بلکہ مددگار، دوست، استاد اور محافظ بھی تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندگی میں پہلی بار مسکان نے مکمل سکون محسوس کیا۔ وہ نہ صرف ماں بن چکی تھی بلکہ ڈاکٹر، ایک مضبوط عورت بھی بن گئی تھی۔ اس کے سارے خواب حقیقت میں بدل گئے تھے۔ اب مسکان اور وحاش ہنسی خوشی اپنی ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ بچوں کی پرورش، ہسپتال کے کام اور گھر کے انتظامات سب کچھ ساتھ میں کرتے تھے۔ کبھی بھی اپنے کام، محبت اور ذمہ داری میں کمی نہ آنے دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مشکل حالات میں بھی اگر ساتھ ہو تو ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ وہاں کی موجودہ عقل، سمجھداری اور فیصلہ سازی کی وجہ سے ممکن ہوا، اور آخرکار مسکان کو سب کچھ ملا جو وہ چاہتی تھی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب، ایک بہترین شوہر کا ساتھ، بچہ اور محبت، سکون۔ وہ اپنی زندگی میں اب مکمل خوش تھی۔